وہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی اس میں کیوں انوالو ہیں؟ میاں معاشرے کی سب سے پہلی اکائی میاں بیوی ہے اور دین کی سب سے ڈومین نہیں ہے. آپ اس کو ویزیبل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے. نہیں میں تو آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں. اچھا میں اب قاری صاحب بتا دیں. ایک منٹ بلال بھائی میں بات جو اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا, بتا دیتا ہوں, اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. نہیں کامیاب نہیں ہو گیا. میں بتاؤں گا کہ روحانیت کیسے سیکھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. عاملین جو ہیں, عاملین عالمین کی عالم کی بات نہیں کر رہا, عاملین جو ہیں ان کے ہاں شعبدہ بازی اتنی مشہور کیا ہے, اور یہ شعبدہ بازی کا پھر استعمال کیوں کرتے ہیں اگر سارا کچھ شریعت کے تحت لے کر آپ نے آنا ہے؟ دیکھیں اگر عامل صحیح نہیں ہوگا اور پروفیشنل اور پرفیکٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کو شعبدہ بازی کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن وہ چلتا بڑا ہے پھر. چلے نہ چلے کیا مطلب 3-4 شعبدہ بازیاں تو گنوائیں مجھے جو ہوتی ہیں. مثلا شعبدہ بازی میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آنکھوں کا جو سحر ہے کیا وہ عام طور پہ آنکھ پہ جادو کرنا, ساحر اعین الناس, یعنی عامل کرتا ہے وہ شعبدہ باز آنکھوں پہ جادو کرتا ہے. ہاں جی, جو چیز بظاہر ہے اس کی حقیقت کو وہ بدل دیتا ہے. آنکھوں کا دھوکہ کہتے ہیں. آنکھوں کا دھوکہ قرآن مجید نے تو اس کو واضح طور پہ نہیں میں عاملین کی بات کر رہا ہوں اس وقت. حضرت آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. ہاں آنکھوں میں جادو, یہاں رہنا ہے, آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. ہاں جی, تو آپ کے جب جادو انہوں نے کیا کچھ پڑھ کے کیا ہوگا. ہاں جی, کچھ پڑھ کے کرتے کچھ وہ کچھ نہیں پتا آپ کو کہ کیا پڑھی. وہ تو منتر بس میں سمجھتا مجھے پتا ہے, ویسے بتانا تو نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک قسم کا جادو وہ قرآن مجید کا غلط استعمال ہے. سب سے خطرناک غلط استعمال. مثلا کوئی بھی قرآن مجید کی صورت الٹی پڑھنی شروع کر دے, الٹی لکھنی شروع کر دے, اور اسی طرح تلازت سے لکھنا سب سے خطرناک جادو ہے. سب سے زیادہ خطرناک جادو اسی وقت ہے جب سب سے بڑے کی توہین کریں گے. سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد رسول کائنات ہے. آنکھوں سے آپ نے جادو کر کے اس کی آنکھوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. ہاں جی, تو اس سے کیا ہوگا؟ جو دکھانا چاہے دکھا دیا. جو دکھانا چاہے وہ اشیاء کی بظاہر وقتی طور پہ حقیقت کو بدل سکتا ہے. بظاہر یعنی چیز ہے, ہل نہیں رہی, حرکت میں نہیں ہے لیکن ہلتی نظر آ رہی ہے. حرکت محسوس. رضا بھائی ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں میری جو پریکٹس اور تجربے کی بات ہے, یہ تو بڑی خوفناک سی باتیں کر رہے ہیں, ڈرانے والے لوگوں کو ڈرانے. نہیں جادو ہے, جادو ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے. میری 30 سالہ جو پریکٹس. ساحر اعین. اچھا جی علامہ صاحب, قرآن پاک میں جب اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں جادو کی بات کی ہے, وہاں ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ یہ میاں بیوی کے مابین تفرقے کے لیے یتعلمون منہما ما یفرقون. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو پورے قرآن پاک میں فوکس کیوں کیا؟ اس کی کوئی آپ دلیل, کوئی وجہ؟ اس کی تشریح محدثین نے پہلے ہی کر دی ہے. میں نے تو ساری تفاسیر پڑھی ہیں, اس کے اندر یہ وجہ لکھی ہے کیونکہ یہ جو جادو کی خطرناک قسم اس لیے ہے کہ ابلیس اس بندے کا کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی اس میں امپورٹنٹ کیوں ہے. ہاں اس رشتے کو ختم کرنے میں بھی جادو کا کردار ہے. وہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی اس میں کیوں انوالو ہیں. میاں معاشرے کی سب سے پہلی اکائی میاں بیوی ہے اور دین کی سب سے. ڈومین نہیں ہے. نہیں وہ ڈومین تو سب کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میاں بیوی آپ اس کی وجہ بیان کریں. دیکھیں آپ عالمین ہیں قرآن پاک. اچھا ایک ادنا سا میرا اور چھوٹا سا سوال ہے کہ اسی آیت کو ذرا آگے کی طرف پڑھیں تو یعلمون الناس السحر, وہ جو جادو اس زمانے کے لوگ شیاطین سے سیکھا کرتے تھے اور ان کا مقصد. اب مجھے یہ بتائیں کہ شیاطین انویزیبل پاور ہے, آپ اس کو ویزیبل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے. نہیں میں نے کتب بھائی اپنی 30 سالہ اس روحانی پریکٹس میں میں نے زمانے کی تفاسیر چھانی ہے. کوئی بھی مفسر نے یہ شیاطین سے لوگوں کا جادو سیکھنے کا طریقہ نہیں بتایا, حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے. آپ وہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. میں تو آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک دفعہ ہمارا پروگرام تھا کہ جادو قرآن کے ذریعے یا جادو کرنے کے طریقے کیا ہیں, ان میں سے 1-2 میں نے بتا دیے. تو مجھے بعد میں پروڈیوسر نے کہا ہمیں زیادہ سوال جادو سے بچنے کے نہیں آئے, ہمیں سوال یہ ہیں جادو ہوتا کیسے. یہ ہمارے معاشرے کا زمانے میں سکھایا گیا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم آپ کو میں ویسے
اب نون طریقے اگر آپ چاہتے ہیں تو بتا دوں تو، لیکن عوام کی اس پہ گمراہی ہے. نہیں گمراہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جو جتنا میں نے پڑھا ہے قرآن پاک روحانیت کے حوالے سے جتنا میں پڑھا ہے، بڑی مثلا کہ میرا دقیق مطالعہ ہے اور میری پریکٹس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک داڑھی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے داڑھی ہونا، لیکن بندے کا اندر سے مسلمان ہونا. داڑھی کے بغیر بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے کیا؟ ہاں، تو اندر سے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے صرف کہ دو باتیں آج تک مجھے کوئی عالم دین اس کا جواب نہیں دے سکا. وہ ایک یہ کہ قرآن پاک میں صرف جادو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَالزَّوْجِ. آخر یہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ پاک نے فوکس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ جادو کو شیاطین سے سیکھا کرتے تھے. اب شیاطین آیا فزیکل. اچھا میں اب قاری صاحب بتا دیں. ایک منٹ بلال بھائی میں بات جواب دیتا ہوں. باقی جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، ماں بیٹے کا یا بہن بھائی کا، یہ تو وہبی ہوتے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بنایا جاتا ہے، تو وہاں پہ رشتہ ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. باپ بیٹا ایک دوسرے کو آنکھ بھی کر دیں، باپ بیٹا رہتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ الگ بھی ہو جائیں تو بہن بھائی رہتے ہیں. میاں بیوی کا واحد رشتہ ہوتا ہے کہ جو طلاق سے بھی الگ ہو جاتا ہے، خلا سے بھی الگ ہو جاتا ہے. اور کون سا رشتہ جس کی اللہ مثال دیتا ہے جو الگ ہو جاتا ہے؟ ہوتا نہیں نا. اس کے علاوہ کوئی رشتہ ایسا ہے ہی نہیں. دوسری بات ہے صرف اس رشتے کی بات نہیں کی، نفاساتی فی العقد کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، سحر و عین الناس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی سحر کی آیات ایک نہیں ہے، بے شمار آیات. قاری صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں سارا سلسلہ، ہاں جی وہ جی آپ فرما لیں. میں بتانے لگا تھا کہ جادو سکھاتا ہی شیطان ہے. جادو کبھی میں یہ بتا رہا ہوں، قرآن جی کی آیت لینا. نہیں، قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ دیں، وہ کہنے کیسے. میں یہی بتانے لگا. آپ نہیں بعد میں بھی بتاؤں گا. نہیں میں بتا. آپ بتاتے نہیں. اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا، اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا تو آپ کامیاب ہو گیا. نہیں کامیاب نہیں ہو گیا. میں بتاؤں گا کہ روحانیت کیسے سیکھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بتاتے ہیں. قاری صاحب کو شامل تو کرنے دینا. شفیق بھائی دی جواب میں دے دینا ہوں، میں ٹائم دے دیں. بیسیکلی ہر انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے، کرین ہے جو شیطان پیدا ہوا ہے پیدائش کے ساتھ. پیدائش کے اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بندہ جہنم میں چلا جائے. جب انسان کوئی ایسی بدعملی کرتا ہے جس سے اس بندے کو آزادی مل جاتی ہے، ایسی بدعملی جس سے اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے، یہ پکا جہنمی ہے. وہ 7 طریقے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو اسٹیشن کے اوپر جادو کی کتابیں بھی بکا کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے اب بھی ملتی ہیں. اب تو انٹرنیٹ پہ آ گیا. اب تو یہ آ گیا کہ جادو سیکھیے، کالا علم کالی کلکتے والی جس کا وار نہ جائے خالی. شیطان سے کیسے سیکھتے ہیں؟ جب انسان وہ بدعملی کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال قاری صاحب نے پیش کر دی کہ سورۃ فاتحہ کو یا قرآن پاک کو غلاظت سے لکھا جائے تو یہ کرین ہم کلام ہو جاتا ہے. یہ ہم کلام ہو جاتا ہے، یہ انسان کا دوست بن جاتا ہے. کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے نا. ابھی ظاہر یعنی کہ اس کو بھی اردو انگریزی آتی ہے، وائس کے ذریعے بھی نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس سے پیچھے چلے آپ اسی آیت میں دیکھیں. قاری صاحب کرین نظر آتا ہے؟ ہاں نظر آ جاتا ہے. جب آپ نے دیکھا ہے؟ میں اللہ نہ کرے ایسے کرین نظر آتا ہے. نہیں، کرین نظر آنے سے مراد وہ اسی کی وضاحت کرنے لگا. نہیں تو اس سے سیکھیں گے کیسے؟ اب دیکھیں یہی بات ہے. قرآن مجید کی اسی آیت کو شروع سے لیں گے تو پورا مضمون کمپلیٹ ہوگا. مثلا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جس وقت سگنل ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف جاتے ہیں نا تو اس وقت کرین ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کون سے میں یہی بتا رہا ہوں. اب ایک بات بس، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جس وقت بندہ گمراہی میں جاتا ہے شیطان اس کو باقاعدہ خیالات کے ذریعے اور توہمات کے ذریعے باقاعدہ اس کو پلاننگ دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے وسوسے دیتا ہے. وہ جو شیطان ہے وہ وسوسے دیتا ہے. وسوسوں کے ذریعے وسوسے کہیں نا، سگنل کو کہیں وسوسے دیتا ہے. How you differentiate؟ آپ کو خیال، وہ سوال جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ شیطان آپ کو دے رہا ہے کہ یہ جادو ایسے کرنا ہے، آپ کو ایک یعنی کہ روحانی طور پہ علم ہو جاتا ہے کہ جادو یہ کرنا ہے. یہ کیسے ڈیفرینشیٹ؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں جی یہ جادو ہے. دیکھیں پتہ میں تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ پورے اقدس صاحب سوال کے جواب کی طرف نہیں آ رہے. میں دے رہا ہوں سوال. یہ ہم یہاں پر فزیکلی بیٹھے ہیں نا، ہم کسی سے سیکھ رہے ہیں، کسی کو سکھا رہے ہیں، لیکن جو انویزیبل ورڈ ہے اس سے آپ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ قوتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی جو نہیں کس طرح واضح ہوتی ہے. How you differentiate between؟ قاری صاحب نے بات سن لیں پوری. قاری صاحب کہیں گے مجھے بات نہیں کرنے دی. من شر الوسواس الخناس ہے جہاں اب دیکھنا ہے کہ مجھے جو سوچ آ رہی، فکر آ رہی، خیالات آ رہے، توہمات آ رہے ہیں یا جو بھی چیز آ رہی ہے وہ من الرحمن ہے یا من الشیطان. آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہوگا. یہ تو عام آدمی بھائی کیسے کرتے ہیں فیصلہ؟ ہوگا قرآن و سنت کی. دیکھیں یہ تو جنرل بات ہے یار. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں بات سن لیں. رضا بھائی، بات سن لیں. میں بات بھائی آپ کی بات کا اخیر نہیں سمجھ میں آ رہا نا.